قاسم بہرام خان اور اس کی سپاہ کے ہاتھ نہ آیا تھا۔ وہ یہی سمجھے تھے کہ قاسم ان کی پہنچ سے دور نکل چکا ہے اور وہ اس کی تلاش میں اندھا دھند بھاگنے کے بعد واپس آ چکے تھے۔ حقیقت میں قاسم نے زیادہ دور تک دوڑ نہ لگائی تھی، بلکہ وہ قریبی گلی میں مڑ کر ایک مکان میں چھپ گیا تھا، اور جیسے ہی اس نے بہرام خان اور اس کی سپاہ کو اپنی نظروں سے دور ہوتے دیکھا تو وہ مکان سے نکلا اور اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس کا بھائی طاہر اس کی واپسی پر ہکا بکا رہ گیا۔ قاسم نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے بھائی کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، بھائی جان، غزالہ اغوا ہو چکی ہے، اس کی ماں اور اکبر سمیت 2 ملازم قتل ہو چکے ہیں۔ بہرام نے اس واردات کو میرے کھاتے میں ڈال کر شہزادہ علاؤالدین سے میری گرفتاری کے احکامات حاصل کر لیے ہیں۔ میں اگرچہ غزالہ کو بازیاب کروانے کے لیے کوشش کرنا چاہتا ہوں، لیکن شہزادہ علاؤالدین اور بہرام خان مجھے گرفتار کرنے کے در پہ ہیں، لہٰذا میں غزالہ کی بازیابی کے لیے فی الفور البانیہ کے راستے پر روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ غزالہ کو ابو جعفر اور اس کے ساتھیوں نے سکندر بیگ تک پہنچانے کے لیے اغوا کیا ہے۔ چونکہ یہ واقعہ نصف شب کو پیش آیا ہے، لہٰذا اغوا کرنے والوں نے ابھی زیادہ سفر طے نہیں کیا ہوگا۔ اس کے بعد قاسم نے اسطبل کا رخ کیا اور گھوڑے کی زین درست کرنے لگا۔ طاہر نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے بھی تمہارے ساتھ چلنا چاہیے۔ قاسم نے گھوڑا تیار کرتے ہوئے کہا، نہیں، آپ کو میرے ساتھ چلنے کی کوئی ضرورت نہیں، ادرینہ میں کسی بھی وقت بغاوت برپا ہو سکتی ہے۔ آپ یہ کام کریں کہ شہزادہ محمد اور ملکہ سروین کے حضور پیش ہو کر ابو جعفر کی گرفتاری کے احکامات حاصل کریں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ واردات ابو جعفر اور اس کے ساتھیوں نے کی ہے۔ قاسم نے بسلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، بہرام خان کسی بھی لمحے دوبارہ ہمارے گھر پر یلغار کر سکتا ہے۔ آپ اس کی آمد سے قبل قصر سلطانی کی راہ لیں۔ طاہر معاملے کی سنگینی کو سمجھ چکا تھا، لہٰذا اس نے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ اس کے ساتھ ہی قاسم نے اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑا دیا۔ اس نے اپنا چہرہ عمامے کے پلو سے ڈھانپ رکھا تھا اور اس کا گھوڑا سرپٹ دوڑتا ہوا شہر سے باہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسے برق رفتاری کے ساتھ سفر طے کرنا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مارسی کو اغوا کرنے والے صبح سویرے روانہ ہوئے تھے، اور اس کا اندازہ تھا کہ 50 کوس کا سفر طے کرنے کے بعد وہ تھک ہار کر سستی کا شکار ہو چکے ہوں گے۔ اس لیے وہ برق رفتاری کے ساتھ 50 کوس کا سفر طے کرنا چاہتا تھا۔ اس کا گھوڑا طاقتور اور تازہ دم تھا اور وہ دھول اڑاتا ہوا برق رفتاری کے ساتھ البانیہ کی جانب گامزن تھا۔ دوسری جانب طاہر قصر سلطانی تک رسائی حاصل کر چکا تھا۔ اس نے شہزادہ محمد اور ملکہ سروین کے حضور مارتھا کے قتل اور مارسی کے اغوا کی واردات بیان کی۔ ملکہ کے لیے یہ خبر بے حد المناک تھی۔ وہ مارسی کو بے حد چاہتی تھی اور مارتھا کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتی تھی۔ طاہر نے جب ملکہ سے ابو جعفر کی گرفتاری کی درخواست کی تو ملکہ نے چونکتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، اس شخص کو فی الفور گرفتار کر لینا چاہیے۔ لیکن شہزادہ محمد نے حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ شہزادہ علاؤالدین ابو جعفر کا احترام کرتا ہے اور اس نے ابو جعفر کی بجائے قاسم بن ہشام کی گرفتاری کے لیے احکامات صادر کیے ہیں۔ شہزادہ محمد نے یہ انکشاف بھی کیا کہ قاسم بہرام خان کو گرفتاری دینے کی بجائے راہ فرار اختیار کر کے مارسی کی بازیابی کے لیے البانیہ کے راستے کی چھان بین کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ اب معاملے کی سنگینی ملکہ کی سمجھ میں آئی اور اس نے چند لمحے توقف اختیار کرنے کے بعد کہا،
ان حالات میں ہمیں شہزادہ علاء الدین کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ آئیے ہم چل کر شہزادے سے بات کرتے ہیں۔ لہٰذا طاہر اور شہزادہ محمد ملکہ کے ہمراہ شہزادے علاء الدین کے کمرہ خاص میں آن پہنچے۔ ملکہ ان سے آگے آگے چل رہی تھی، اس کے دائیں بائیں اس کی 2 خادمائیں تھیں، جبکہ طاہر اور شہزادہ محمد ملکہ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ جیسے ہی ملکہ علاء الدین کے کمرے میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ شہزادہ علیل تھا اور بستر کی زینت بنا ہوا تھا، اور معروف طبیب سلیم پاشا اس کے علاج معالجے کے لیے اس کے پاس کھڑا تھا۔ شہزادے نے ملکہ کو دیکھ کر بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن نکاہت اور کمزوری نے اسے ایسا کرنے کی اجازت نہ دی۔ شہزادہ محمد چند روز قبل اپنے بھائی کی عیادت کے لیے آیا تھا، لیکن اس وقت شہزادہ علاء الدین کی حالت اس قدر ابتر نہ تھی، وہ محض بخار کی تکلیف میں مبتلا تھا اور چلنے پھرنے سے عاجز نہ تھا۔ آج اس کی ایسی حالت دیکھ کر شہزادہ محمد کی روح کانپ اٹھی۔ وہ ولی عہد سلطنت تھا اور مراد خان ثانی کا بڑا بیٹا ہونے کے ناطے اس سے بے حد عزیز تھا۔ سلطان اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ شہزادہ محمد یہ سوچ کر ہی دہل رہا تھا کہ اپنے لاڈلے کو اس حالت میں دیکھ کر سلطان کے دل پر کیا گزرے گی۔ وہ غم سے نڈھال بھائی کے قریب پہنچا اور گلہ کرنے لگا، بھائی جان، آپ کی طبیعت اس قدر خراب ہے اور آپ نے ہمیں اطلاع تک نہ دی۔ بھائی کا جواب سنے بغیر ہی شہزادہ محمد نے طبیب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، طبیب، یہ آپ کا فرض تھا، بھائی جان تو صاحب فراش ہیں، آپ کو ہمیں مطلع کرنا چاہیے تھا۔ ملکہ نے بھی شہزادہ علاء الدین سے گلہ کرتے ہوئے کہا، شہزادہ علاء الدین، کیا ہم سے کوئی ناراضگی ہے؟ آپ کی بیماری اس قدر شدت اختیار کر چکی ہے اور آپ نے کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے دی۔ شہزادہ علاء الدین نے بڑی خندہ پیشانی سے جواب دیا، نہیں ملکہ معظمہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کل تک ہم بھلے چنگے تھے، آج صبح ہی طبیعت زیادہ خراب ہوئی، بخار کی کمزوری ابھی باقی تھی۔ آج صبح ایک بری خبر نے ہماری صحت پر برے اثرات مرتب کیے ہیں۔ ملکہ نے محبت بھرے انداز میں استفسار کیا، اللہ نہ کرے کہ کوئی بری خبر آپ کے کان میں پڑے، ایسی کیا خبر جس نے آپ پر برے اثرات مرتب کیے ہیں؟